کیا سید لڑکی غیر سید لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ اللہ یاری صاحب فرماتے ہیں کر سکتی ہے، مگر صرف اہل تشیع سے۔ سید لڑکی غیر سید کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی لڑکی جو قوم کی سید ہے اور کسی ایسے لڑکی کے ساتھ نکاح کرے جو سید نہ ہو، قوم کا مسلمان ہو، تو دیکھیں اول تو سید اگر مسلمان ہے نا خود، تو وہ دوسرے کسی بھی مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتی ہے جو سید لڑکی مسلمان ہے۔ قومیت کا صرف اور صرف نکاح کے اندر یہ عمل دخل ہے کہ کفو دیکھا جائے گا، برابری دیکھی جائے گی۔ برابری یہ دیکھی جائے گی کہ ہاں قوم کی برابری دیکھی جاتی ہے، یہ شریعت میں ہے کہ کفو دیکھا جائے، برابری دیکھی جائے، مال کے اندر، حسن کے اندر، حرفت کے اندر، قوم کے اندر دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ قوم کا اعلیٰ نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس زیادہ مال ہے، نہ تو حسن ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زہد اور تقوی میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ علم میں بڑا ہوا ہے، اب کوئی سید لڑکی یا کوئی اور اعلیٰ نسل کی لڑکی اس کو پسند کرتی ہے اور کہتی ہے میں اس سے شادی کروں گی، اس کے زہد کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، تو بولتے ہیں کہ زہد اور تقوی اپنے لیے ایک کفو ہے۔ اگر انسان کی نسل بھی، اگر وہ کسی چھوٹی نسل سے تعلق رکھتا ہے، مال دولت نہیں ہے لیکن تقوی میں اعلیٰ ہے اور علم میں اعلیٰ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک اپنے لیے کفو ہے اور یہ اس کو برابر کر دیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ سید کے ساتھ بھی اس کو برابر کر دے گا۔ تبھی تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی ہو اور سید آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو سید کو آگے کریں، تمام عام بندے سید کو آگے کریں، اس وجہ سے کہ سید کا تعلق اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کی قوم ہے، اعلیٰ قوم ہے، تو اس کو آگے کر دے مصلی پر۔ لیکن اگر اس مجمع میں ایک عالم آ جائے اور ایک سید آ جائے اور سید جو ہے وہ عالم نہیں ہے، تو عالم کو آگے کریں گے، سید کو پیچھے کریں گے، علم نے اس کے درجے کو بڑھا دیا۔ لیکن ایک عالم ایسا ہے کہ وہ عالم ہے لیکن سید نہیں، اور دوسرا عالم ہے سید بھی ہے، تو پھر اس کا درجہ بڑھا ہے کہ وہ سید بھی اور علم بھی ہے اس کے پاس، لہٰذا غیر سید سے بھی شادی کر سکتی ہے، کفو وغیرہ کی برابری کی وجہ سے برابری دیکھ کر کر سکتی ہے، اور اگر کفو برابر نہیں ہے تو نکاح تب بھی ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اور اہل تشیع ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ان نے جو مسئلہ بتایا وہ اپنے اہل تشیعوں کے لیے بتایا کہ اہل تشیع لڑکی اہل تشیع شیعہ سے، اہل تشیع سید اہل تشیع کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے ان کے نزدیک وغیرہ، اور تو اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ بھائی سید تو کوئی بہت ہی زیادہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، لہٰذا سید کا نکاح ہی نہیں ہوگا دوسرے غیر سید کے ساتھ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف سید نہیں تھی، تو بھائی اللہ کے رسول کی اولادوں میں سے صرف اور صرف تو حضرت فاطمہ سیدہ تو نہیں تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 بیٹیاں اور بھی تھی، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھی۔ اگر تمہارے قاعدے کو لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی کا نکاح کرایا، ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی نکاح میں دے دیتا عثمان کے، وہ بھی دے دیتا، تو عثمان غنی تو سید نہیں ہے نا، اور خود اللہ کا رسول کروا رہا ہے نکاح، وہ تو فرما رہے ہیں کہ تیسری بیٹی ہوتی تب بھی دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمایا، ایک بات ہے نا، یہ دیکھو جزوی فضیلت ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الیاذ باللہ حضرت علی کی کوئی شان ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے، دیکھیں یہ تو ہمارا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی اولاد میں سے سب سے اعلیٰ حضرت فاطمہ تھی، اور حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو سب سے اعلیٰ بیٹی جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا وہ ان کے نکاح میں دیا، ان کے نکاح میں دے دی، تو لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کا اگر انتقال ہو جاتا اور میری دوسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی علی کو دے دیتا، پھر تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی علی کو دیتا، ایسا نہیں فرمایا۔ لیکن حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، یہ حضرت عثمان کی ایک فضیلت ہے، تو حضرت عثمان تو سید نہیں تھے، خود اللہ کا رسول کروا رہا ہے، نکاح کروا رہا ہے، تو تمہارا تو دین نہیں ہے بھائی، دین تو اللہ کے رسول کا ہے، تم نے کہاں سے حلال حرام کے قاعدے، اللہ یاری تو خود کہتے ہیں نا، تو یہ دین تو اللہ کے رسول کا ہے، حلال اور حرام کرنے کا تو حق ہمارے کو ہے ہی نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا نا، غیر سید کے ساتھ بھی نکاح کروایا، تو چلو اللہ یاری صاحب تو کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے، لیکن شیعہ وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع اگر سیدہ مومنہ ہو تو مومن شیعہ کے ساتھ کر سکتی ہے، تو بھائی حضرت عثمان غنی تو شیعہ نہیں تھے بھائی، اس پہ تو اتفاق ہے نا، یا اب تم ان کو بھی داخل کر دو شیعوں میں، تم تو الیاذ باللہ ان کو دشمن کہتے ہو اہل تشیع کا، تم تو اہل بیت کا دشمن کہتے ہو نا ان کو، تو وہ تو خود
تم تو یہ کہہ رہے ہو ادھر تو پھر حلال حرام کے قاعدے بھی لگاتے ہو، اور ادھر اللہ کا رسول خود حضرت عثمان غنی سے نکاح کروا رہا ہے، ایک نہیں دو دے رہا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ دوسری کیا تیسری ہوتی وہ بھی دے دیتا۔ تو لاؤ اب دو اس کا جواب۔